إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آج ایک اور اہم سوال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پروگرام میں، سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ شکر ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پوائنٹس آپ بتائیں۔ قرآن کی روشنی میں جو انفاق کے بارے میں آپ ابھی تک بتا رہے تھے، ایک ہے ایسی چیز ہے کہ اب اتنا اچھا عمل ہے جسے ہم کبھی بھی انجام دے سکتے ہیں، اس کا زندگی میں ہماری جو ڈیلی کی لائف ہے اس میں کیا اثر دیکھنے کو ملے گا، کیا اثر پڑے گا، یا اس کے کیا فائدے ثابت ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال ہے کہ قرآنی نظریے سے زندگی میں انسان کے کیا فرق پڑتا ہے انفاق کرنے سے۔ جی بہت سے فرق پڑتے ہیں، جو جس کے کہا جائے مادی اور معنوی، یعنی دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے انفاق کے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ مثلاً خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یعنی اگر انسان، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ جی، زندگی میں جس انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کبھی کسی کو طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو تو سنوار لیتا ہی ہے۔ لیکن زندگی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کے اوپر تجاوز نہیں کرتا ہے۔ خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے مال میں سے جو تم صدقہ دیتے ہو، انفاق دیتے ہو، تو اس کے ذریعے سے تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو طاہرہم، یعنی صدقہ دینے والے کو یہ مال پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو تزکیہم، یعنی تزکیہ، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مفسرین نے یتزکا کے معنی جو بیان کیے ہیں، مثلا سورہ لیل میں جو بیان ہے کہ گناہوں سے نفس کا پاکیزہ ہو جانا، صدقے کے ذریعے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، یعنی انسان مضطرب اور بے چین اور پریشان نہیں ہوتا ہے، آرام سے زندگی گزارتا ہے۔ بالکل، زندگی کا آرام اور سکون اس کے لیے آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ پھر آگے کیا آیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ کوئی خوف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیوچر کی کوئی مشکل اور پریشانی ان کے لیے نہیں ہے۔ بالکل، خوف کا جو قرآنی معنی ہے فیوچر کے لیے پریشان نہیں ہے۔ حزن کے معنی جو ہیں کہ کسی قسم کی غمگین حالت ان کے اندر نہیں ہے کہ اندھوں میں پریشان ڈھلے ہوئے پڑے، نہیں۔ اگر انسان انفاق کرتا ہے تو قرآن مجید کی روشنی میں انسان سکون کی، آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو مال ہے، اس مال کا جبران ہو جاتا ہے۔ جب انفاق کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی جگہ کریڈٹ کر دیتا ہے اور مال کو۔ آج کی دنیا میں مشکل نہیں ہے، ہر چھوٹے چھوٹے سمجھدار بچے کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے۔ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو موبائل میں ہی سسٹم ہے کریڈٹ کرنے کا، کارڈ بھی نہیں ہے اب تو، صرف موبائل سے ہی پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میسج آیا خوش ہو گیا کہ پیسے آئے ہیں۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے، یہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اللہ تمہارے لیے بچا دیتا ہے، کریڈٹ کر دیتا ہے، تمہارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے وہ مال۔
تو یعنی جو مال ہے. اسی طریقے سے وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, جو تم راہ خدا میں خیر کے طور پر راہ خدا میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے پورا کر دیا جاتا ہے. یوفى الیکم یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, اور یہ ضائع بھی نہیں ہوتا ہے, ضائع نہیں ہوتا ہے, یہ بلکہ کریڈٹ ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. یہ ایسا, یہ زندگی میں بھی آتا ہے, یہ زندگی ہی کے لیے خداوند عالم نے جو کہا ہے. مال زندگی میں, انسان کا مال کا فائدہ جو ہے وہ مال آخرت میں بڑھ کے مال کیا کرے گا انسان. یہ سب دنیا کی زندگی میں فائدہ ہے کہ جو لوگ انسان ایسا کرتے ہیں کہ جو مال بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط. تو یہ یقبض یبسط یہ جو آیا ہے قرآن مجید میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خداوند عالم اسی دنیا میں مال کو بڑھا دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. بے شک انفاق کر رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے, انفاق نہیں کر رہے ہیں تو مال گھٹ جا رہا ہے. تو یہ دنیا میں فائدہ ہے. یہ سب دنیاوی زندگی میں قرآن نے فائدے بیان کیے ہیں. دنیاوی زندگی میں انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اس کی زندگی دوسروں کے لیے کیسی ہوتی ہے, اور جو انسان بالکل لاوالی ہوتا ہے, جس کو کوئی آخرت اور خدا پہ یقین نہیں ہوتا, وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. ایسا انسان جو لاوالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اسباب زحمت بن جاتا ہے, پریشانیوں کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن جو خدا پہ ایمان رکھتا ہے, جو خدا سے قریب ہوتا ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے. مال خرچ کرنے سے خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے. یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ, یعنی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. الا انها قربۃ لهم, یہ سب آیتیں ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم فضل الله المجاهدين باموالهم. یعنی خداوند عالم سے مال کے ذریعے دنیا میں انسان مال کو اللہ کے نام میں خرچ کر کے خدا کے مجاہدین میں قرار پا رہا ہے, خدا سے قریب ہو رہا ہے. یہاں پہ قریب اکثر آپ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ سے قربت حاصل کرو اور قریب ہو. قریب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیا ہم یہاں پہ اللہ ہے اور ہم یہاں پر ہیں اور یہاں پر ہم پہنچ جائیں گے, یہاں پر پہنچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ میٹیریل سے بنی ہوئی اکثر ہم لوگ یہی سوچتے ہیں. یہ جو میٹیریل کی دنیا میں اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. خداوند عالم تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رگے گردن سے زیادہ قریب ہے خداوند عالم ہم سے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں قریب نہیں ہے. یہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس کا عمل خدائی ہو جاتا ہے. یہ جب اس طریقے سے انجام دیتا ہے تو یہ خدا کا ایسا بندہ ہو جاتا ہے جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو اس منزل تک لے جاتا ہے کہ جو حدیث قدسی میں خداوند عالم نے کہا ہے, عبدی اعطینی اجعلک مثلی, میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا مثل بیان کر دوں گا, بنا دوں گا. کہ میں کہتا ہوں کن فیکون, تو کہے گا کن فیکون ہو جا. تو جب انسان خدا کے لیے اس لیول تک انجام دے گا تو یہی انسان اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ پھر یہ اشارہ کرے گا تو زمین ٹھہر جائے گی. یہ انسان اشارہ کرے گا تو بادل آ کے بارش کر دیں گے. یہ انسان ہی ہیں, ایسے دوسرے لوگ نہیں ہیں. یہ اولیاء خدا ہیں. ائمہ معصومین علیہم السلام تو بہت بلند و برتر ہیں ان چیزوں سے. یہ عام انسان ہیں جو اپنے نفس کی پاکیزگی کے ذریعے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ امور انجام دیتے ہیں. خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت میں ایسے ضم ہو جاتے ہیں کہ بیمار آتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جوان جا تجھے شفا ملی اللہ کے حکم سے. تو یہ ہمارے پاکیزہ متقی بندے علماء مجتہدین جو اس منزل پر آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ پاسبل ہے آج کے دور میں. بالکل پاسبل ہے. اگر انسان اپنے مطعم اور مکسب کو یعنی کھانے اور کمائی کو پاکیزہ بنا لے تو بہت درجات بلند ہو سکتے ہیں, جو آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا توجہ فرمائیں. میں نے کہا کہ اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے, امنیت اجتماعی یعنی معاشرے اور سماج میں انسان کو سکون ملتا ہے اگر انسان صدقے اور زکوٰۃ آتا ہے, اللہ کی رحمت اور بخششوں کو حاصل کرتا ہے. قرآن مجید میں آیا ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, انفاق کرنے والوں کو خداوند عالم اپنی رحمت میں شامل کر دیتا ہے. بہت سی آیتیں تھیں. اور بہرحال آخرت کے جو ثواب ہیں, جو آخرت کا نیک انجام ہے وہ تو ہے ہی. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو تو نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے وہ وعدے ہمارے حق میں بہتر سے بہتر عمل فرما. الہی آمین, الہی آمین. اسی دعا کے ساتھ
آگا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، لیکن آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم وقت میں آپ نے کافی کچھ بیان فرمایا ہے ناظرین کے لیے۔ بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا بھی راضی ہو اور ائمہ معصومین بخصوص ہمارے ولی و وارث امام زمان ہم سب سے راضی ہوں الہی آمین۔ تو جی ہاں ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ، انشاءاللہ اس پروگرام میں کبھی اور آپ تمام سے ملاقات کریں گے اور ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوں گے جس پر بات کرنا ضروری ہوگا، اور اس سوال کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے ہی حاصل کریں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔